السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ایم پرفیکٹلی فائن. آئی ہوپ کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے. آج کے ولاگ کا، آج کی ویڈیو کا، آج جو بھی دل کی بات ہماری سیریز اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. اور میں نے کہا کہ میں آج ناشتے سے ہی اسٹارٹ کرتی ہوں ریکارڈ کرنا، تاکہ کچھ ریکارڈ بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی ہو جائے. ویسے تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک 1-on-1 سیشن بھی ہو سکتا ہے، جس میں آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اچھا آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ ایپیسوڈ ہے، یہ میرے دل کی بات ہے. اور آپ لوگ اس پہ اپنے ریویوز اور کامنٹس دیں، جسے ہمیشہ دیتے ہیں. لیکن مجھے اس میں کوئی خاص مزہ نہیں آتا. مجھے مزہ اس چیز میں آتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین ہی دکھاؤں، جیسے ہمیشہ دکھا رہی ہوتی ہوں ولاگس کے اندر. بس ولاگ یہ ہوتا ہے کہ لائیو ولاگ ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں ریکارڈڈ شیئر کر رہی ہوں، مطلب ریکارڈ کر کے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. تو یہ تھوڑی چیز ڈفرینٹ ہے، اور شاید میری آڈینس کے لیے بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن اینی ویز یو گائز ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ. اینڈ فرسٹ ویڈیو کے اوپر بہت اچھا رسپانس تھا، تو میرا دل کیا کہ اب میں یہ سیریز کنٹینیو رکھوں گی. اینڈ ایٹ لیسٹ 10 to 20 ایپیسوڈس ہم اس طرح سے بنائیں گے، جس میں ہم دل کی بات کریں گے اور ہارٹ ٹو ہارٹ بات کریں گے. اچھا، اب یہ جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگی ہوں، یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، بیکاز میں نے اس سے لٹرلی اپنی لائف کے اندر اور اپنی چیزوں کے اندر اور اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر فرق دیکھا ہے، لائک لٹرلی فرق دیکھا ہے. تو آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سلوشنز نہیں مل رہے ہوتے چیزوں کے. لیکن آپ جب اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور بلیو کر کے آپ پڑھتے ہیں ان کو، تو آپ کے مسئلے چٹکیوں میں حل ہوتے ہیں. لائک لٹرلی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ میاں آپ کی کہاں کہاں سے مدد کر رہے ہیں، اور آپ کے دل کو نا ایک سکون ملتا ہے. مطلب مسئلہ نہ بھی حل ہو رہا ہو، لیکن آپ اتنے کام ہو جاتے ہو اور اتنا سکون میں آ جاتے ہو کہ آئی کانٹ ٹیل یو گائز، مطلب کہ بس انیکسپلینیبل ہے. اب بات اس طرح سے ہے یار کہ ہر کسی کی زندگی کے اندر نہ کوئی ایک ایسا فیز آتا ہے جس کے اندر وہ پرابلم میں آ جاتا ہے. اور پرابلم سم ٹائمز ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے شیئر کر لیتے ہیں، اور گھر والے ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیتے ہیں، یا آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو بیک اپ کرتے ہیں، آپ کو کام کرتے ہیں، اور آپ کی پرابلم کافی حد تک کسی سے بھی بات کر کے آسان ہو جاتی ہے. لیکن یار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرابلمز اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ کسی سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، اپنے ماما بابا سے نہیں کر سکتے، اور اگر آپ میرڈ ہیں تو میں بھی آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی نہیں کر سکتے، بچوں سے بھی شاید نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن میرے کیس کے اندر میں مطلب ویری کلوز ٹو مائی ہسبینڈ. اینڈ اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی اگر ایک انمیرڈ ہیں تو آپ اپنے ماما یا بابا کے کلوز ہوں گے، یا پھر اپنے فرینڈس کے کلوز ہوں گے. تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، اور آپ اس کو ہر بات بتا دیتے ہو، اور آپ اسے کہتے ہو کہ یار اچھا یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے. اور وہ بندہ آپ کو جینوئنلی ہر چیز کا ایک سلوشن دے رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی لائف میں ایسا ہے یا نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس پہ آپ لٹرلی ریلائی کرتے ہوگے، آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہوگے، چاہے وہ آپ کے فادر ہیں، مدر ہیں، کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا ہے آپ کی لائف کے اندر جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہو. تو میرے کیس کے اندر میرے ماما پاپا ہیں، ڈیفینیٹلی فرینڈس بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، لیکن ابھی تو سب سے زیادہ کلوز ہسبینڈ ہیں. لیکن میرے ساتھ ہوا ایک ایسا پرابلم جسے میں شاید ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا، یا میں کسی سے بات نہ کروں، اور اگر میں کروں گی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس چیز کا سلوشن ہوگا کوئی، اور اگر سلوشن ہے بھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ شاید ٹیمپریری ہو، وہ پرماننٹ نہ ہو. اور اگر پرماننٹ ہو بھی تو مطلب میرے دل میں عجیب سی کوئی بات، اور مائنڈ میں جیسے ہوتا ہے نا، دل میں عجیب سے شیطان وسوسے سے ڈال رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسے نہیں تو ایسے، اس چیز کا تو کوئی حل نہیں ہے، اور اب تو اللہ میاں پتہ نہیں مدد کریں گے تبھی کچھ ہوگا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہوپ اپنی چھوڑ دیتے ہو نا. مطلب ڈیفینیٹلی توکل تو ایک چیز ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، ہوپ رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہوپ لیس ہو جاتے ہو، اور کیونکہ انسان ہے تو انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان بڑی جلدی نا امید بھی ہو جاتا ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح کی ایک انسان ہوں، اور میں بھی لٹرلی اس ٹائم کے اوپر نا بالکل ہوپ لیس ہو گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کروں، کوئی ہوپ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی. اور یہ کچھ دنوں پہلوں کی بات ہے، لائک لٹرلی لوگوں نے میرے بلاگس میں شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مجھے تو نہیں پتا. لیکن خیر میں نے یوٹیوب پہ ایسا شیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ یوٹیوب پہ موسٹ آف دا ٹائمز وہی چیزیں دکھاتے ہیں جو بہت لائیولی، بہت اچھی ہیپننگ ہوتی ہیں، ڈیلی روٹین ہوتی ہے. دکھ اور اس طرح کی چیزیں، یہ والے معاملات یوٹیوب پہ نہیں دکھاتے کہ جو آپ کی پریشانیاں، پرابلمس ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی میری لائف میں بھی بہت سی ایسی پرابلمس ہوں گی جو میں کیٹر کرتی ہوں گی، لیکن میں شاید آپ لوگوں کو نہ دکھاؤں. تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ پرابلمس نہیں ہیں، لیکن یہ پرابلمس ہوتی ہی ہوتی ہیں ہر کسی کی، ہر انسان کی لائف میں. اب اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے نا، پھر آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ اینڈ لاسٹ چیز ہے اللہ میاں. لٹرلی آپ صرف ایک دفعہ سچی نیت کے ساتھ ذکر کر کے دیکھیں، استغفار پڑھ کے دیکھیں،
تسبیح کر کے دیکھیں، ذکر کر کے دیکھیں، صبح میں، شام میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اور کچھ بھی نہ کریں. مطلب آپ صرف ہاتھ میں تسبیح رکھ لینا، کاؤنٹر تسبیح آپ کو یاد جگہ کہ اچھا آپ نے اسے کلک کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. اب بہت سے لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں یار کاؤنٹر تسبیح کا مطلب ہے کہ آپ دکھا کے پڑھتے ہیں، یا شاید آپ شو آف کر رہے ہیں، یا پھر مے بی آپ گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور اللہ میاں کے ساتھ کاؤنٹ کرنا. مطلب ڈیفینیٹلی ہر کسی کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے کہ آپ بار بار ایک چیز پڑھیں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کو اللہ میاں سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ میاں کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یا قدوسو ہے، اور یا رحمان ہے، یا رحیم ہے، اور اتنے زیادہ نام ہیں اللہ میاں کے جن کا بہت اچھا مطلب ہے، جن کے میننگز ہیں، اور ہر میننگ کا ایک ایسنس ہوتا ہے اور آپ کی لائف پہ وہ امپیکٹ بھی کرتا ہے. جیسے الحمدللہ کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے. سب سے اچھی تسبیح تو استغفار کی اور اللہ اکبر کی ہے مجھے لگتا ہے. مطلب ڈیفینیٹلی ساری ہی اچھی ہیں، لیکن استغفر اللہ میں اتنا مجھے لگتا ہے کہ پاور ہے نا کہ آپ جب استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ اکبر کرتے ہیں، یا الحمدللہ کرتے ہیں، مطلب یہ 4-5 چیزیں ہیں، تو آپ کے کام آسان ہوتے جاتے ہیں. یعنی ایک تو آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، آپ کی غلطیاں جتنی بھی ہیں اور آپ کی کوتاہیاں ہیں وہ اللہ میاں معاف فرما رہے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد اللہ میاں آپ کو رحم سے نواز رہے ہیں، رحمت کر رہے ہیں آپ کے اوپر. تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مطلب اس چیز پہ بہت اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے کہ اچھا ہم اس ٹائم کے اوپر کچھ بھی نہ کریں، صرف اللہ میاں سے یہ چیز مانگ لیں یا پڑھ لیں. دعا بھی نہ کریں یار آپ لوگ، مطلب اس ٹائم پہ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک ذکر کر لیں نا آپ، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو مطلب ہر کسی کا ایک اپنا بلیو ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ جو لاسٹ کیس ہوا ہے، اور اس میں جب میں نے مانگی ہیں دعائیں اور میں نے ذکر کیا ہے، تو مجھے اتنا سکون ملا کہ آئی کانٹ ٹیل یو گائز. اور یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم تھا جب میرا بلیو، میری ہوپ اتنا اسٹرانگ ہوا ہے. تو آج کے دل کی تو یہی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اور آپ لوگ